کہ حکمرانوں اس بات کی طرف توجہ دیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں ہر ظالم سے جلدی یا دیر سے بدلہ ضرور لوں گا۔ اور پھر مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ یہ بھی فرماتا ہے میں ہر اس بندے سے بھی بدلہ لوں گا جو طاقت رکھنے کے باوجود جو کسی مظلوم کی مدد نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے میں اس سے بھی بدلہ لوں گا۔ مسلمانوں اس بات کی طرف توجہ دیں کہ جو ہمارے کشمیر بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ روکو اور مظلوم کی مدد کرو۔ اس وقت ہمارے کشمیر بھائیوں اور کشمیری بہنوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، گولیوں سے چھلی کیا جا رہا ہے اور ہمارے بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ان کے گوشت کے ٹکڑے کر کے ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ کیا اب بھی آپ امید کرتے ہیں کہ کشمیر ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دے دیا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آئیے اگر اب بھی چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو جائے، ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی آزاد ہو جائیں، تو اس وقت آپ کے پاس موقع ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں، جو کہ میدان عمل میں اتر چکے ہیں، اس وقت ان کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے کشمیری بہن بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ بھی آزادی منائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جہاد نام نہاد کے مسلمان، وہ کہتے ہیں جہاد یہ تو دہشت گردی ہے۔ اور بھائی میں بتانا چاہتا ہوں جہاد دہشت گردی نہیں ہے، جہاد اور چیز ہے، دہشت گردی اور چیز ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ سارا فرق واضح کر دوں، ورنہ میں آپ کو سارا فرق آپ کے سامنے رکھتا۔ عزیزان گرامی، میں یہ مسلمانوں، میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے مسلمان بہن بھائی یہ کشمیری جتنے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ آزادی منائیں، تو پھر آئیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دے۔ اور آپ مت سوچئے گا، ذہن میں بات لائیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب ہم جہاد پہ جائیں گے۔ اور یاد رکھنا جہاد کے بغیر یہ کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ یہ امیر المجاہدین بابا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آپ یہ فرما کر چلے گئے ہیں دنیا سے، آپ فرما گئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کشمیر آزاد ہو تو یہ جہاد کے بغیر کبھی جو ہے وہ کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ میدان عمل میں نکلیے، اور سب سے پہلا حق یہ حکمرانوں کا ہے، حکمران قدم بڑھائیں۔ انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلیں گے، لیکن وہ قدم نہیں بڑھا رہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ایک وقت آنے والا ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ والے انشاءاللہ العزیز ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو انشاءاللہ آزاد کروائیں گے۔ اور عزیزان گرامی جہاد معمولی بات نہیں ہے، حدیث پاک سماعت فرمائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمنی عملا انال به ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں وہ عمل کروں، میں وہ کام کروں تو اللہ مجھے مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرما دے۔ جب یہ سوال کیا نا تو سنے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت انداز کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا۔ میرے محبوب نے فرمایا هل تستطيع ان تصلي فلا تفطر۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ اب نماز شروع کریں تو نماز اس وقت تک ختم نہ کریں جب تک آپ کی زندگی ہے، نماز پڑھتے رہیں، جب آپ کی روح پرواز ہو جائے اس وقت آپ سلام پھیریں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اضعف من ان استطيع ذلك۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو 2 دن بھی نماز اس طرح نہیں پڑھ سکتا، 3 دن بھی اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتا، میں کمزور ہوں یا رسول اللہ، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ جب یہ بات کی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اچھا کوئی بات نہیں ہے، اگر اس بات کی طاقت نہیں رکھتا تو مجھے دوسرے سوال کا جواب دو۔ حضور فرمانے لگے وَتَصُومَ فَلَا تُفْطِرْ، کیا تیرے اندر یہ طاقت ہے کہ تو اب روزہ رکھے، اب سحری کرے، آج سے روزہ رکھ لے تو جب تک تیری زندگی ہے اس وقت تک، جب روح پرواز ہو جائے اس وقت تیری افطاری ہو، کیا اتنا لمبا روزہ رکھ سکتا ہے؟ پھر عرض کرتا ہے انا اضعف من ان استطيع ذلك۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں،
اتنی طاقت نہیں, میں تو 2 دن کا اس طرح روزہ نہیں رکھ سکتا, اتنا بڑا لمبا روزہ یا رسول اللہ میں کیسے رکھ سکتا ہوں. عزیزان گرامی سنیے, جو اللہ رب العزت نے مجاہد کی شان جو کی ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. تو جب یہ بات کی تو مصطفیٰ کریم ارشاد فرمانے لگے, فوالذی نفسی بیدہ لو استطعت ذلک ما وجدت ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے, مجھے میرے رب کعبہ کی قسم کہ تو کہہ رہا ہے, خود تسلیم کر رہا ہے کہ میں اتنا لمبا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا, اتنی لمبی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں, میرے غلام اگر تو اتنی لمبی نماز پڑھ بھی لیتا, اگر تو اتنا لمبا روزہ رکھ بھی لیتا, مجھے رب کعبہ کی قسم تو اتنا لمبا اتنی لمبی نماز اور روزہ رکھ بھی لیتا, تجھے اتنا ثواب نہ ملتا جتنا مجاہد فی سبیل اللہ کو ملنا تھا. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے اور سنتے آ رہے ہیں, جب سے ہوش سنبھالی ہے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے. تو عزیزان گرامی مسلمانوں, اس بات کی طرف توجہ دیں کہ جب بزرگوں نے یہ بات کہہ دی, کیا انہوں نے کچھ شعر کہا, کیا انہوں نے ویسے بات کر دی؟ جب کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے, تو مجھے آپ بتائیے کہ انسان کا ہاتھ کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے, ٹانگ کاٹ دی جائے انسان پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے, اگر اور کوئی عضو کاٹ دیا جائے انسان پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے. لیکن بتائیے کیا انسان کی اگر شاہرگ کو کاٹ دیا جائے کیا انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. تو جب اگر پاکستان کی شاہرگ کشمیر ہے تو پھر اس وقت ہمیں میدان عمل میں اترنا